بہت احسان ہے کہ سکہ کی اس سرزمین پر کل انشاءاللہ قاضی گجرات بازوئے حضور تاج الشریعہ پاسبان مسلک اعلی حضرت آقائی مولائی ملجائی سید سلیم باپو صاحب قبلہ قاضی گجرات بھی تشریف لا رہے ہیں۔ کیا ہی پیارا منظر ہوگا کہ ذکر حسنین کریمین ہوگا، دو سادات بھی موجود ہوں گے اور دفاع امیر معاویہ بھی ہو رہا ہوگا۔ حضرات گرامی، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پارہائے صحف غنچۂ قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجلہ عرفہ عفت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساتھ یہ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اولی دافع اہل رفض و خروج چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دوست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، کون کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اہل بیت رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ اتنی تعریفیں یا اتنے اوصاف و کمالات تو ہمیں ان رافضیوں کی کتابوں میں نہیں لکھتے کہ جتنے اوصاف و کمالات اعلیٰ حضرت اپنے صلاۃ و سلام میں بیان کر دیتے ہیں۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دوست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اب کوئی کہے گا، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ ہے کوئی ایسی تفسیر بیان کرنے والا؟ کائنات میں امام احمد رضا سے بڑا کوئی عاشق اہل بیت عزیزان گرامی اس زمانے میں نہیں تھا۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے مصطفیٰ کا جو چشمہ تھا وہ نہیں لگایا، چشمہ لگایا کوئی اور، دیکھا کچھ اور۔ ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ انسان کا آئینہ ہوتا ہے، اس کو وہی دکھائی دیتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے۔
اب خود اپنے آپ حضور اعلی حضرت کی ذات اقدس پر نکتہ چینیاں کرنے والے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں خود کی کیا حیثیت ہے. بات کر رہے ہیں اہل بیت کے دشمن سادات کرام کا، اہل بیت رضی اللہ عنہم کا اس مسلک اعلی حضرت سے زیادہ احترام کسی مسلک میں نہیں ملے گا. جہاں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر معاملے میں سادات کرام کو پیش رکھا جاتا ہے. کس لیے کہ حضور اعلی حضرت نے بتا دیا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات گرامی، مجمع میں چونکہ کثیر تعداد ہوتی ہے، مجمع میں اگر کوئی سید زادہ یا کوئی عالم دین یا حافظ قرآن ہے تو دیدان گرامی گزار ہوں کہ اس اسٹیج پہ آ جائے، کیونکہ اسٹیج چھوٹا ہو رہا تھا تو اس کو میں نے کل ہی حکم دیا کہ اس کو اور بڑا کر دیا جائے تاکہ آپ لوگ یہاں پہ بآرام تشریف رکھ سکیں. آج کا جو عنوان ہے عزیزان گرامی وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے لیے خاص ہے، کیونکہ ہم ابو بکر کی صداقت بیان کر چکے ہیں، عمر کی عدالت بیان کر چکے ہیں، عثمان کی سخاوت بھی بتا دی. اب بات آتی ہے علی مرتضیٰ کی، جب سادات کرام کی. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بہت سی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت جو مجھے سب سے زیادہ بہتر لگتی ہے وہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس بہت سی خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور عقد مواخات میں بھی آپ کے بھائی ہیں. جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا تو ہر دو صحابی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تو حضرت مولا کائنات روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کر دی، بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا. تو عزیزان گرامی، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم اس دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو. یہ عظمت ہے سادات کرام کی، سادات کرام کے جد حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، کہ مولا کائنات کے لیے فرماتے ہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، میرے چچا داد بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. یہ غور کرنے کی چیز ہے. تو یہ شرط عزیزان گرامی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصاری یہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق میں لوگ طرح طرح کی شجاعت بیان کرتے ہیں، مولا علی کی شجاعت یہ، مولا علی کی شجاعت ویسے. جس طرح سے اہل سنت بیان کر دے، بالخصوص بریلوی بیان کر دے، عزیزان گرامی اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا. حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمرو ابن عبد ود جو 1000 سواروں کی طاقت رکھتا تھا، ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ سوار ہو کر ایک مقام پر کھڑے ہوئے. تو اس سے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے عمرو، تو قریش سے ہے، اللہ کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی مجھ کو کوئی شخص تو اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو میں ایک ضرور اختیار کرتا ہوں. اس نے کہا ہاں.
میں نے ایسا کہا تھا، مولا کائنات نے کہا تھا تم نے ایک زمانے میں یہ بولا کہ میں تو اچھے کاموں کی طرف جو اچھے کام بتاتا ہے تو میں اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں۔ عمرو ابن عبد الود نے کہا ہاں بالکل میں نے کہا تھا اور اب بھی یہ صحیح کہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی طرف بتاتا ہوں۔ اب نے کہا مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تو اب مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ ایک دعوت تو میں نے دے دی، دوسری دعوت یہ دیتا ہوں کہ اب میرے مقابلے میں آج اسلام ورسس کفر ہوگا، اسلام بنام کفر ہوگا۔ عزیزان گرامی مقابلے کی دعوت دی۔ آپ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے یہ عمرو ابن عبد الود کہتا ہے کہ میں اپنے لات و منات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ کو قتل کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ حضرت مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہاں پر دوستیاں نہیں دیکھی جاتی کہ وہ میرے قبیلے سے تھا، کہ وہ قریش سے ہے تو میں تجھے معاف کر دوں، تو میری جان پہچان کا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں۔ لیکن جب بات اسلام کی آئے گی تو یہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، یہاں ناطے داریاں نہیں دیکھی جاتی، یہاں اخوت بھائی چارہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ عمرو کا خون گرم ہو گیا، حضرت مولا کائنات کی طرف متوجہ ہوا اور دونوں میدان میں آئے اور تھوڑی دیر مقابلہ ہونے کے بعد ہی شیر خدا نے اسے موت کے گھاٹ جہنم پہنچا دیا۔ حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن اسحاق کا یہ قول ہے کہ عمرو ابن عبد الود میدان میں اس طرح پر نکلا ہوا کہ لوہے کی زر ہے اور بلند آواز سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو میرے مقابلے میں آئے۔ عزیزان گرامی جیسے یہ جملہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے، عزیزان گرامی حضرت مولا کائنات کھڑے ہوئے۔ یہ تو واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شیر جیسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں عزیزان گرامی، وہ کھڑے ہوئے اور 1 منٹ کے اندر عمرو ابن عبد الود جو 1000 لوگوں کی طاقت رکھتا تھا مولا کائنات میں چند منٹوں کے اندر سمیٹ دیا۔ اب شروعات کیسے ہوئی؟ غور کرنے کی چیز یہ ہے عزیزان گرامی کہ حضرت مولا کائنات تشریف رکھتے ہیں، جنگ کا عالم ہے، عمرو ابن عبد الود للکار کر کہتا ہے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ میں جاؤں۔ رسول دو عالم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ علی، یہ عمرو ابن عبد الود ہے، یہ عمرو ابن عبد الود ہے۔ پھر دوبارہ کھڑا ہوا عمرو ابن عبد الود، کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ عزیزان گرامی پھر مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، ہاں میں ہوں، مقابلے میں ہوں۔ رسول دو عالم فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ علی، علی یہ عمرو ابن عبد الود ہے۔ تیسری بات اسلام کو للکار کر کہتا ہے کوئی مسلمان جو میرے مقابلے میں آ جائے؟ عزیزان گرامی پھر مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور اس کا کھیل ختم کروں۔ آپ رسول دو عالم کہتے ہیں علی یہ عمرو ابن عبد الود ہے۔ آپ مولا کائنات کہتے ہیں یہ عمرو ابن عبد الود ہو یا کوئی بھی ہو، اسلام کی بات آئی ہے، یا رسول اللہ یا تو آج میں بچوں گا یا یہ، یا رسول اللہ آج یا یہ بچے گا یا میں۔ بات اسلام کی آئی، بات ناموس رسالت کی آئی۔ علی مرتضیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والا 1000 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے۔ آج اگر سچے علی والے ہو میرے دوستوں تو علی مرتضیٰ کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دو کہ بات جب اسلام کی آئے، بات جب
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے۔ ایک اور بڑی بات تمامی حضرات کو بتا دوں، اور اس دن کا انتظار میں 4 راتوں سے کر رہا ہوں، اس کال کا انتظار 4 راتوں سے کر رہا ہوں۔ علی کا نام کبھی بھی دھیرے مت لیا کرو، علی کا نام بآواز بلند لینا رسول اللہ کی سنت ہے۔ علی کا نام جب بھی آیا کرے بآواز بلند لیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ علی بغل میں ہوتے ہیں لیکن آپ علی کا نام بآواز بلند کیوں لیتے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں محفل میں پتہ چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون۔ علی کا نام کسوٹی ہے یہ پہچاننے کے لیے کہ مومن کون، منافق کون۔ تو علی کا نام جب بھی لینا بآواز بلند لینا، چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا مومن، چہرہ بگڑ جائے سمجھ لینا منافق۔ ایسے نہیں علی کا نام لیا جاتا، اب لگانا نعرہ ایسا کہ کھٹملوں تک آواز پہنچے کہ علی والے یہ ہوتے ہیں۔ ہر فرد ایک ہاتھ میں دامن رسول پکڑے، دوسرے میں دامن علی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ ہوتے ہیں علی والے، یہ ہوتے ہیں علی والے کہ آواز دے تو زمین سے لے کر آسمان تک علی علی کی آوازیں بلند ہے۔ تم بتاتے ہو کہ ہم علی سے محبت نہیں کرتے، ارے موقع آئے گا تو علی کی شجاعت بھی دکھانا جانتے ہیں، عثمان کی سخاوت بھی دکھانا جانتے ہیں، عمر کی عدالت بھی دکھانا جانتے ہیں، ابو بکر کی صداقت بھی دکھانا جانتے ہیں، اور معاویہ کی سیاست بھی دکھانا جانتے ہیں۔ سمجھو ہم سے بڑا علی والا کون ہے؟ ہم سے بڑا ہے کوئی علی والا کہ جس کی صبح علی علی، جس کی دوپہر علی علی، جس کی رات علی علی، جس کا سونا علی علی سے، جس کا اٹھنا علی علی سے، جس کا کھانا علی علی سے، جس کا چلنا علی علی سے، زندگی جس کی علی کے نام ہو وہ بریلوی ہوتے ہیں۔ لیکن علی کے نام پر صحابہ پر تبرہ یہ ہمارے یہاں کا شعار نہیں۔ جتنی محبت ہم علی مرتضیٰ سے کرتے ہیں اتنی محبت ہم عثمان غنی سے بھی کرتے ہیں، وہی محبت ہم عمر فاروق سے بھی کرتے ہیں، وہی محبت ہم ابو بکر صدیق سے بھی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عمر نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی ہوں۔ اس نے کہا عبد مناف کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا میرے بھائی کے بیٹے؟ تو کہتے ہیں تیرے چچاؤں میں سے ایسے بھی ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہیں، تو ابھی نوجوان ہے، تو ابھی نوجوان ہے، تیری ریخیں بھی نہیں نکلی ہیں، تیرا خون بہانے کو میں برا سمجھتا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم تیرا خون بہانے کو قطعاً میں برا نہیں سمجھتا، کیونکہ اسلام کا دشمن ہے تو۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اسلام کا دشمن ہے تو۔ عزیزان گرامی، یہ سن کر وہ غصے سے تلملا اٹھا، گھوڑے سے اتر کر آگ کے شعلے کے جیسا تلوار کو گھسیٹا اور مولا کائنات کے اوپر لپکتا ہے اور ایسا زبردست وار کرتا ہے کہ آپ نے ڈھال سے اس کو روکا تو تلوار سے وہ ڈھال عمرو ابن عبد ود کی تلوار سے وہ ڈھال ٹوٹ گئی اور مولا کائنات کا سر زخمی ہو گیا۔ اتنا طاقتور
لیکن عزیزان گرامی ادھر اگر عمر ابن عبد ود تھا تو یہاں شیر خدا تھے. اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا, غبار اٹھا. رسول دو عالم نے تکبیر کی صدائیں سنی تو معلوم ہوا کہ علی نے اسے جہنم پہنچا دیا. شیر خدا کی اس بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر میدان جنگ سے ایک ایک ذرہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا, شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یہ ہے عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب کے سامنے اگر ہزار طاقتیں رکھنے والا, ہزار لوگوں کی طاقتیں رکھنے والا عمر ابن عبد ود جیسا بھی آ جائے تو علی مرتضیٰ کے سامنے منٹ بھر سے زیادہ نہیں ٹکتا. لیکن کیا کریں ان رافضیوں کی عقلوں کو کہ جو کہتے ہیں سیدہ کا حق چھین لیا اور علی کچھ نہ کر پائے. یہاں تو علی کی شجاعت کو چیلنج کرتے ہیں. سیدہ کو شہید کر دیا, فاطمہ بضاعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ کو شہید کر دیا, نعوذ باللہ. علی کچھ نہ کر پائے. کیا کر رہے ہو میرے دوستوں؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پاس پہنچ رہے ہو؟ کہاں پہنچ رہے ہو؟ ان رافضیوں کے چکر میں اپنے ایمان کو ختم کر رہے ہو. کیا بتا رہے ہو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدا غصب کر لیا. وہ علی عمر ابن عبد ود جیسا منٹ بھر نہ ٹکے, مرحب جیسا چند ساعتوں میں ختم ہو جائے. اس کے سامنے اس کی بیوی کو, اس کی زوجہ کو, بضعت رسول کو شہید کر دیا جائے گا, وہ کچھ نہ بولے گا. یہاں تو علی کی شجاعت کے اوپر کمنٹ کر رہے ہو, علی کی شجاعت کو چیلنج کر رہے ہو. علی کی شجاعت کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ تم رسول دو عالم کی پرورش پر چیلنج کر رہے ہو, رسول دو عالم کی ذات پر چیلنج کر رہے ہو. اور جب بات خیبر کی آئی ہے عزیزان گرامی تو آج یہ بھی سمجھیے کہ علی کی ذات کیا ہے. خیبر کا وہ قلعہ, آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جھنڈے ہم لوگ کیوں لگاتے ہیں, یہ علم ہم کیوں اٹھاتے ہیں, چاہے وہ عید ہو چاہے محرم ہو, ہمارے گھر کے دروازے پر یہ علم نصب ہے. خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایہ تخت تھا, اس کو فتح کرنا آسان نہ تھا. اس قلعے کو جیتنے کے لیے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو بکر کو جھنڈا عنایت فرمایا, دوسرے دن حضرت عمر فاروق اعظم کو عطا فرمایا. لیکن خیبر فتح نہیں ہونا تھا, نہیں ہوا. تو کسی اور کے, چونکہ یہ کسی اور کے مقدر میں لکھا ہوا تھا, ایسے ہی فاتح خیبر نہیں بنے علی مرتضیٰ. عزیزان گرامی 39 دن تک محاصرہ کیا, لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے. آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جو آپ کہتے ہیں کہ جھنڈا اٹھانا بدعت. تو ان سے پوچھو کہ میرے بھائی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو یہ کہہ کر دیا تھا کہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدائے تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. جو شخص اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں. اب عید میلاد النبی پر جب کوئی فتویٰ لگانے کی کوشش کرے کہ یہ جھنڈے کہاں سے ثابت ہیں تو بتا دینا غزوہ خیبر میں رسول اللہ نے جس کے ہاتھ پر یہ جھنڈا دیا تھا اس ذات کا نام ابو بکر تھا, اس ذات کا نام عمر تھا, اور جس کے ہاتھوں فتح ہوئی اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے قراری سے کاٹی. اب ایک اور نقطہ ملتا ہے کہ جو جھنڈا دے اسے رسول کہتے ہیں, جو جھنڈا لے اسے ابو بکر و عمر و علی کہتے ہیں.
جو جھنڈا پانے کے لیے بے قرار ہو اسے اصحاب رسول کہتے ہیں. سبحان اللہ. ارے یہ نصیب ہی ہم اہل سنت بریلویوں کو ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ ایسے ویسوں کے نصیب میں بھی نہیں ہے کہ کسی کو بھی نصیب ہو جائے. عزیزان گرامی ہم ہی کو نصیب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اے کاش رسول دو عالم کل صبح ہمیں جھنڈا عنایت فرماتے، تو اس بات کی شرط ہو جاتی کہ ہم اللہ و رسول کے کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ و رسول بھی ہمیں چاہتے ہیں. اس نعمت عظما اور سعادت کبریٰ سے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر بن جاتے، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. انہیں معلوم تھا کہ رسول دو عالم نے کہا کہ کل میں دوں گا تو کل ہوگا. جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں، تو یہاں تو کہہ رہے ہیں کل میں دوں گا. فیوچر ٹینس کا استعمال کیا. فیوچر ٹینس کا استعمال کر کر یہ بتایا کہ کل میں دوں گا. کس کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں کہ جو اللہ کا دوست ہے، رسول اللہ کا دوست ہے اور اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں. عزیزان گرامی ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہ تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، حضور کو اس کی کیا خبر، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کل ہو کر رہے گا. اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں کر سکتا. اور جو شک کرے رسول دو عالم کی ذات پر یا ان کی کہیں بات پر تو عزیزان گرامی اس کا اسلام سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا. جب صلح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم امید لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں. سب کے ارمان بھڑک رہے تھے، نگاہیں حضور کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھی. سرکار نے اتنے میں فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، اینا علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھیں دکھتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کوئی جا کر علی کو بلا کر لاؤ. جب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لائے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں فَبَصَقَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینیہ فَبَرَآ، اور ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئی گویا کہ دکھتی ہی نہیں تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جھنڈا عطا فرمایا اور جھنڈا عطا فرما کر یہ کہا کہ اے علی تو اللہ اس کے رسول کا بھی دوست ہے اور اللہ اس کے رسول تجھے بھی دوست رکھتے ہیں. عزیزان گرامی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی نرمی سے کام لو، پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا حقوق ہیں. خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا. یہ بخاری اور مشکات شریف کی حدیث ہے. عزیزان گرامی اسلام قبول کرنے کے لیے صلح کرنے کے بجائے مولا کائنات نے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ دعوت دی دعوت قبول نہ کی، مولا کائنات نے کے سامنے جب مرحب آیا تو مرحب کے چند جملے تھے قد علمت خیبر انی مرحب شاک سلاح بطل المجرب ازل حوربو اقبلت طلحب
جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس آزمایا ہوا بہادر ہوں۔ جب جنگیں بھڑک اٹھی اور شعلے زن ہوتی ہیں تب میں میدان میں آتا ہوں۔ اس کے جواب میں مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابت قریح المناظرہ، ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابت قریح المنظرہ، کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، میں گھنے جنگلوں کے شیر کی مانند ہوں، جس کی ہیبت ناک صورت ہے، آؤ آ کر ہم سے مقابلہ کرو۔ عزیزان گرامی، مرحب بڑے گھمنڈ سے آیا، لیکن شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسے زور کی تلوار ماری اور جو سر کو کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک پہنچ گئی۔ عزیزان گرامی، روایات یہ کہتی ہیں مرحب کے پاس 40 ہاتھیوں کی طاقت تھی، جس کو ایک بار میں مولا کائنات نے سر کے اوپر مارا تو ذرا پھاڑتا ہوا دانتوں تک پہنچ گیا۔ اب عزیزان گرامی سمجھو کہ مولا علی کی شجاعت کیا ہے، جن کے تعلق سے کہہ رہے ہیں مولا کائنات، ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابت قریح المنظرہ۔ اب سمجھو کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ مرحب کی ماں جو کہ کاہن تھی، اس نے کہا تھا مرحب ہر ایک سے ٹکرانا لیکن حیدر سے مت ٹکرانا، حیدر ہی کے ہاتھوں سے تمہارا قتل ہوگا۔ جب اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ قریش والا حیدر ہے جس کے تعلق سے میری ماں نے بولا تھا، تو لوگوں نے کہا نہیں یہ وہ حیدر نہیں ہے، یہ کوئی اور حیدر ہے۔ لیکن کون تھے جن کے تعلق سے مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابت قریح المنظرہ، کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے، میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، میں گھنے جنگلوں کے شیر کی مانند ہوں جس کی ہیبت ناک صورت ہے۔ اب سمجھو کہ علی مرتضیٰ کی ذات کیا تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کی ذات اقدس کے اوپر سوال یا نشان بنا کر علی کے سامنے فدق غصب کر لیا گیا۔ ارے علی کی ذات کے اوپر نشانہ بنا رہے ہو تم لوگ، یہ کہہ کر کہ مولا متقیان مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے یہ جو بہتان تراشی کی جاتی ہے کہ مولا علی کچھ نہیں کر پائے۔ اب سوچو کہ مرحب جس کی 40 ہاتھیوں کی طاقت، مولا کائنات اس کے مقابلے میں ایک وار کے اندر سر سے لے کر دانتوں تک توڑ دے رہے ہیں۔ عمر ابن عبد برد جو 1000 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے، اس کے سامنے علی مرتضیٰ منٹوں کے اندر اس کا کام تمام کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کی زوجہ اطہر بنت رسول کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ کہاں کی عقل قبول کرتی؟ عزیزان گرامی، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس روز جب آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا، اب سوچو جب خیبر فتح ہو رہا تھا، حضرت جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ اس روز جنگ میں لڑتے لڑتے حضرت علی مرتضیٰ نے دروازہ اٹھایا اور اپنی پیٹھ پر رکھا، اور اس سے مسلمان قلعے پر چڑھ کر خیبر کے قلعے کو فتح کر رہے ہیں۔ بعد میں جب علی مرتضیٰ نے اسے ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسری طرف پھینکا، جب جنگ فتح ہو گئی، 40 سے زیادہ لوگ لگے ہیں، خیبر کے ایک پلے کو سیدھا نہیں کر پا رہے، خیبر کے ایک پلے کو سیدھا نہیں کر پا رہے، 40 سے زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے ابو رافع سے روایت کی کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جنگ خیبر کے قلعے کو پھاٹک کو، آپ کی ڈھال گر گئی مولا کائنات کی،
जिसे पकड़कर आप अपने वार को रोका करते थे। इब्न असाकिर ने अबू राफे से रिवायत की है कि मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जंग खैबर में किले का फाटक हाथ में उठाकर उसे अपना ढाल बना लिया, जिसे 40 लोग पलट नहीं पा रहे थे। अली एक हाथ से उठाकर, सीधे हाथ से तलवार पकड़ी जाती है, बाएं हाथ से ढाल पकड़ी जाती है। सीधे हाथ के मुकाबले बाएं हाथ में ताकत कम होती है, लेकिन मौलाए कायनात की ताकत पर कुर्बान जाएं। शाह मर्दा, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अब समझो कि बाएं हाथ में अली मुर्तजा के ढाल है। कौन सी ढाल? खैबर के उस फाटक की ढाल कि जिसको 40 लोग पलट ना पा रहे थे और अली मुर्तजा ढाल बनाकर उसके साथ खेल रहे थे। अदीदाने गिरामी, समझने की जरूरत यह है कि आज अली मुर्तजा की जात को हम समझते कि है और जात अली मुर्तजा पर ये इतराज करते हुए नजर आते हैं कि अली की मौजूदगी में फिदा गसब कर लिया गया। अक्ल में नहीं आता, अक्ल में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि अली मुर्तजा की जात ऐसी और उनके ताल्लुक से ये कहा जा रहा। अदीदाने गिरामी, समझने की जरूरत यह है कि अली मुर्तजा की जात को आज निशाना बनाकर हमारे ईमान और अकायद के ऊपर जो हमला किया जा रहा है उसे हम समझें। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये रिवायत करती हैं कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं करता और मोमिन अली से बोझ व अदावत नहीं रखता। मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करता और मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रखता। सुभान अल्लाह। मौला कायनात की क्या ही बुलंद व बाला शान है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मोहब्बत न करने वाले को मुनाफिक की अलामत ठहराया और आपसे बुग़्ज़ व अदावत रखने को मोमिन न होने का मेयार करार दिया। यानी जो हजरत मौलाए कायनात से मोहब्बत न करे वो मुनाफिक है। जो बुग़्ज़ व अदावत रखे, जो बुग़्ज़ व अदावत रखे वो मोमिन नहीं हो सकता। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी, यानी जिसने अली को बुरा भला कहा तो तहकीक उसने मुझे बुरा भला कहा। अब आप ये समझो कि आज ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आज ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है मौलाए कायनात के ऊपर कि इन लोगों ने मौलाए कायनात की मौजूदगी, यानी मौलाए कायनात मौजूद थे लेकिन मौलाए कायनात के सामने ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म व सितम किया, जबर किया, लेकिन मौलाए कायनात इस पर खामोश रहे। अब समझ गए इस चीज को, मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी, कि जिसने अली को बुरा बोला। अब यहाँ पर बात सिर्फ अली को खामोश रहने की नहीं, बल्कि यहाँ पर बात अली की शुजाअत की आएगी, अली की अजमत की आएगी, अली की रिफात की आएगी। तो अब समझो, मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी, के जिसने अली को बुरा बोला तो कहा तो तहकीक उसने मुझको बुरा कहा। अब ये समझो मेरे दोस्तों कि हम कहां तक पहुंच रहे हैं जरा सी गुस्ताखी पर। हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक खुले मैदान में खड़े हुए, बहुत से लोगों को जमा किया और फरमाया कि अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर जवाब दो, तुम लोगों से मैं ये पूछता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के मैदान में मेरे ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया। तो उस मजमे में 30 आदमी खड़े हुए और उन लोगों ने गवाही दी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु वादि मन आदाहु, यानी कि मैं जिसका मौला अली उसके मौला। या इलाहल आलमीन, जो शख्स अली से मोहब्बत रखे, जो शख्स अली से मोहब्बत रखे,
تو بھی اس سے محبت رکھ. جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ. لیکن عزیزان گرامی جیسا کہ میں نے کہا تھا یہاں پہ اس استدلال کو یہ نہیں کیا جا سکتا, یہاں تک نہیں پہنچایا جا سکتا, اس سے یہ استدلال نہیں لیا جا سکتا کہ مولا کائنات آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں. عظمت ہے یہ کہ جو شخص علی سے محبت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے, اور جو شخص علی سے عداوت رکھتا ہے اللہ کریم اس سے عداوت رکھتا ہے. اور طبرانی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ترمذی و حاکم میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یعنی کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. کائنات میں علی مرتضیٰ جیسا کوئی عالم نہ رہا. ایک عزیزان گرامی بہت پیارا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں علی نہیں سمجھ میں آ رہے, ابھی تک آپ نے ابو بکر کے تعلق سے بتایا, عمر کے تعلق سے بتایا, عثمان کے تعلق سے بتایا, لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کے تعلق سے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی بھی فضیلتیں اتنی زیادہ. عزیزان گرامی میں نے جیسا کہ پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ یہ شمع رسالت کا ایک ایسا پودا ہے, یہ رسالت کا ایسا پودا ہے کہ جہاں پہ ہر صحابی اپنی ایک خصوصیت رکھتا ہے. گلاب کا پیڑ ہوگا تو محض سے گلاب ہی لگیں گے اس میں, لیکن رسول دو عالم کا یہ ایسا پیڑ ہے کہ جہاں ابو بکر بیٹھے دکھیں گے تو تمہیں الگ نظر آئیں گے, عمر دکھیں گے تو الگ نظر آئیں گے, عثمان دکھیں گے الگ نظر آئیں گے, حیدر دکھیں گے الگ نظر آئیں گے. لیکن عزیزان گرامی قربان جاؤں ذات اقدس رسول کریم پر کہ آپ رسول کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے ہر صحابی ستارے کے مانند ہے, ایک تارے کے مانند ہے, اس میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. ابو بکر کی اقتدا کر لو اپنے آپ میں یگانہ ہدایت پاؤ گے, عمر کی اقتدا کر لو اپنے آپ میں یگانہ ہدایت پاؤ گے, عثمان کی اقتدا کر لو اپنے آپ میں یگانہ ہدایت پاؤ گے, علی مرتضیٰ کی اقتدا کر لو اپنے آپ میں یگانہ ہدایت پاؤ گے. آپ حضرت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یعنی میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے, اور جنہوں نے اس کو موضوع کہا انہوں نے غلطی کی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب علی فقد احبنی, یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ, کہ جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ, یعنی جس نے علی مرتضیٰ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی, اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. یہ عزیزان گرامی روایت ہے. اب کہاں سے جاؤ گے علی کو پکڑو گے. حضرت وہ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے حضرت بہلول دانا جو کہ بہت بڑے دانا ہیں, سبحان اللہ, بے شک بے شک, مجذوب الہی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں کوفہ میں ایک دریا کے کنارے. یہ بار بار دم کیوں ہو رہا ہے؟ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں, پانی میں بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا محمد سیدنا محمد. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دانا بہلول کہاں ہے؟ اپنے گھر کے باہر کوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں, بغل سے ایک نہر گزر رہی ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ علی مرتضیٰ کی اتنی ذات, علی مرتضیٰ کی اتنی عظیم بات, ابو بکر بھی الگ,
عمر بھی الگ، عثمان بھی الگ، حیدر کرار بھی الگ. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ علی مرتضیٰ کی ذات کیا ہے. بہلول دانا گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے بغل سے ایک نہر گزرتی ہے. حضرت بہلول دانا دو بڑے بڑے کٹورے اٹھاتے ہیں، ایک کٹورا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے سے نہر سے پانی نکالتے ہیں اور اس کٹورے میں ڈالتے ہیں. نہر سے پانی نکالتے ہیں، کٹورے میں ڈالتے ہیں. نہر سے پانی نکالا، کٹورے میں ڈالا، نہر سے پانی نکالا، کٹورے میں ڈالا، حتیٰ کہ لوگوں کو مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. بہلول جیسا دانا آدمی ایک ہاتھ میں کٹورا پکڑے ہے، دوسرے میں ڈال رہا ہے. پانی بہ گیا، پانی بھر گیا لیکن بہ رہا ہے. پانی بھر گیا لیکن بہ رہا ہے. پانی بھر گیا لیکن بہ رہا ہے. اب غور کرنے کی چیز یہ ہے، لوگ آس پاس کھڑے ہیں ارد گرد اور لوگ پوچھ رہے ہیں اے بہلول یہ کیا کر رہا ہے؟ بہلول یہ کیا کر رہا ہے؟ بہلول کھڑے ہوتے ہیں، تم لوگوں کو کیا مطلب؟ آج اس پوری نہر کو اس کوزے میں ڈال دوں گا. آج اس پوری نہر کو اس کوزے میں ڈال دوں گا. لوگ سر پکڑ کر کہتے ہیں بہلول دانا ہو کر یہ بے وقوفی والی بات کیسے؟ اتنی بڑی نہر اتنا چھوٹا کوزہ کیسے آ سکتا ہے؟ اتنی بڑی نہر اتنا چھوٹا کوزہ کیسے آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، آپ پوری نہر کو اس کوزے میں ڈال دوں گا. کہتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اتنی بڑی نہر اتنے چھوٹے کوزے میں آ جائے. تو آپ حضرت ابو دانا، حضرت بہلول دانا کھڑے ہوتے ہیں، رقص کر کر یہ کہتے ہیں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے یہ اتنی بڑی نہر اتنے چھوٹے کوزے میں نہیں آ سکتی، اتنا بڑا علی اتنی چھوٹی عقلوں میں کیسے آ سکتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت. اتنا بڑا علی اتنی چھوٹی عقلوں میں کیسے آ جائے گا؟ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. تو علی کے معاملے میں عقل مت لگایا کرو، عثمان کے معاملے میں اپنا عقل نہ لگایا کرو، عمر کے معاملے میں اپنی عقل نہ لگایا کرو، ابو بکر کے معاملے میں اپنی عقل نہ لگایا کرو. یہ اپنے آپ میں الگ الگ چاند ستارے ہیں، کوئی الگ خصوصیت رکھتا ہے، کوئی الگ خصوصیت رکھتا ہے. اس کے پاس یہ ہے تو اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے تو اس کے پاس وہ ہے. یہ ہے عزیزان گرامی حضرات خلفائے اربعہ کے تعلق سے. اتنا بڑا علی کیسے عقلوں میں آ سکتا ہے؟ جو کھڑا ہوا ہے منبر پہ کہہ رہا ہے سلونی سلونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں اور تم مجھ سے نہ پوچھ پاؤ. ہے کوئی ایسا عالم جو علی مرتضیٰ کی ذات سے ٹکرایا؟ عزیزان گرامی، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ روایات بریلویوں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. ہم سے زیادہ علی والا ہے گا ہوگا کون؟ ہم سے زیادہ علی سے محبت کرنے والا ہوگا کون؟ 48 منٹ ہو گئے ہیں لیکن علی کی عظمت کا ایک چیپٹر بھی مکمل نہیں کر پایا. زبانیں تھک جائیں گی علی علی ہوگا، عقلیں خراب ہو جائیں گی علی علی ہوگا. لیکن عزیزان گرامی ہم وہ نہیں ہیں جو علی مرتضیٰ کی آڑ لے کر حضرات صحابہ پر تبرہ کریں. آپ دیکھیے حضرت مولا کائنات خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کی خلافت کو منظور فرما رہے ہیں. آپ نے ایک کلپ دکھائی آج مجھے راستے میں، مواسلم صاحب، ایک پاگل بڈھا بول رہا ہے علی اور خلافت کا مسئلہ، علی کو خلافت، علی کو خلافت، علی کو خلافت، علی کو خلافت. وہ پاگل بڈھا سکھیایا ہوا کیا بولتا ہوا نظر آتا ہے؟ میں آپ کو روایت بتاتا ہوں. حضرت مولا کائنات کے پاس ایسی جس ٹائپ کے آج کے میلائی گھوم رہے ہیں نا گلی گلی، یہ نابالغ قوم ریلوں کے مولائی، فیس بکیا مولائی، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے مولائی،
ارے ذرا میدان عمل میں بھی آؤ، ان بریلویوں کو دیکھو، سبحان اللہ میدان عمل میں آؤ جو اپنی پوری کی پوری گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر علی کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بے شک کب تک ہماری اس قوم کو گمراہ بد مذہب کرتے رہو گے؟ حضرات خلفائے ثلاثہ سے محبت کا عالم سنو اور حضرت علی کی عظمت سنو۔ ایک شخص آج ہی کے ٹائپ کا کوئی میلائی ہوگا اور جا کر علی مرتضیٰ کے پاس بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کہتا ہے یا علی آپ رسول اللہ نے آپ سے کوئی وعدہ تو کیا ہوگا کہ خلیفہ آپ بنیں گے؟ یا رسول اللہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کوئی وعدہ تو کیا ہوگا کہ آپ خلیفہ بنیں گے؟ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس کالی یمنی چادر گھٹنے پر رکھی تھی۔ آپ حضرت مولا کائنات نے وہ یمنی چادر اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اپنے کندھے پر کیوں رکھی اور رکھنے کے بعد کہا کہ مولا کائنات نے یہ فرماتے ہیں کہ یہ کندھے پر چادر رکھی اور حضرت مولا کائنات نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور اگر کوئی وعدہ کیا ہوتا تو ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ علی کے ہوتے ہوئے منبر رسول پر چڑھ جاتے۔ اگرچہ میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو میں انہی کے ہاتھوں قتل کر دیتا۔ عزیزان گرامی علی کی ذات یہ ہے، تم کیا کہتے ہو کہ علی کو خلافت کی ضرورت ہے؟ علی تو خود ابو بکر کے پیچھے چلنے والے ہیں، بے شک علی تو خود عمر کے پیچھے چلنے والے ہیں، علی تو خود عثمان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ آپ عزیزان گرامی لوگوں کے اوپر ڈال رہے علی کی خلافت غصب کر لی، علی کی خلافت غصب کر لی، علی کی خلافت غصب کر لی۔ یہ یمنی چادر کا واقعہ ان کے منہ پر مارو اور بتاؤ متفق علیہ یہ روایت ہے کہ مولا متقیان مولا علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا کسی کے اندر اتنی حیثیت نہ تھی، اگر رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہوتا تو کسی کے بیٹے کے اندر اتنی حیثیت نہ تھی کہ وہ میرے رہتے ہوئے منبر رسول تک پر چڑھ جاتا۔ تم بتا رہے ہو خلافت غصب کر لی۔ ارے میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت مسلک اعتدال ہے، ہمارے پاس دلائل و براہین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جن کو یہ لگے ببانگے دوہر کہہ رہا ہوں ہر بریلوی دعویٰ کرنا تمہارا ذمہ دار میں ہوں، تمہارا ذمہ دار میں ہوں۔ ببانگے دوہر کھڑے ہو کر کہنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ علی کے مولا کو ابو بکر کہتے ہیں، بے شک علی کے مولا کو عمر کہتے ہیں، علی کے مولا کو عثمان کہتے ہیں۔ ان کے آپس کی اخوت دیکھ رہے ہو تم؟ اور عزیزان گرامی سمجھو ان میلائیوں کی سازشیں کہ مولا کائنات کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے۔ مولا کائنات کی خلافت غصب کر لی، نعوذ باللہ۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا کائنات کا علم سنو، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیثیں آپ سے مروی ہیں، آپ کے فتوے فیصلے اسلامی علوم کے انمول جواہر پارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سامنے جب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر ہو تو آپ نے فرمایا علی سے زیادہ مسائل شرعیہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ
حضرت مولا کائنات کے تعلق سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ایک مسئلے میں حضرت مولا کائنات سے جلد بازی ہو گئی، مولا کائنات نے اس کو درست کیا اور کہا کہ اے عمر یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ حضرت مولا کائنات کا یہ جملہ سن کر آپ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اب ان کی آپسی چپکلش کو آپ آپسی باتوں کو تم بتا رہے ہو، یہاں پر ان سے یہ معاملات نہیں ہیں وہ معاملات نہیں ہیں۔ علی مرتضیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے عاقل ہونا ضروری ہے۔ تم نابالغوں کو کیا معلوم کہ علی کی ذات کیا ہے؟ بے شک تم بتاؤ گے کہ علی سے محبت کیسے کرنی، علی سے محبت بریلوی بتائیں گے کہ کیسے کرنی۔ واہ واہ بے شک علی مرتضیٰ کی وہ ذات ہے کہ ذات اقدس سے جتنا فیض جاری ہوتا ہے عزیزان گرامی سلسلے اربع میں، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، ہر سلسلہ اس سلسلے سے فیض پاتا ہے، بے شک لیکن مولا کائنات کی ذات پر ذات کو آڑ بنا کر تبرے بازی کرنا، اہل سنت و جماعت اس چیز کی بالکل قائل نہیں ہے۔ چیپٹر بہت بڑے ہیں لیکن اس میں 1 گھنٹہ ہو ہی گیا ہے، لیکن اور بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، وہ ذات کہ جن کے تعلق سے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور بہت اچھی بہت پیاری ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے میرے دوستوں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کسی کے پاس ایک نوٹ ہے چھوٹا سا دیجیے گا، ایک نوٹ، میں ایک بہت آسان مثال آپ کو بتا دوں، چھوٹا سا نوٹ دے ذرا۔ یہ ایک نوٹ ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، رسول کی ذات مکمل، فاطمہ اس ذات کا ایک ٹکڑا۔ لیکن عزیزان گرامی اگر اس نوٹ کو میں یہ یوں 2 ٹکڑے کر دوں اور آپ سے کہوں کہ یہ ایک حصہ لے کر جاؤ اور جا کر دکان سے شکر، تیل، دال، چاول خرید کر لاؤ تو کیا لا پاؤ گے؟ متفق علیہ روایت، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا اس ٹکڑے سے کچھ لے کر آ سکتے ہو؟ لیکن جب اسی نوٹ کو میں مکمل یوں چپکا دوں تو کیا لے کر آ پاؤ گے؟ ہر شخص جس سے جو کہو گے وہ لے کر آئے گا۔ یہی ذات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے۔ اگر رسول اللہ سے الگ ہٹ کر حضرت فاطمہ الزہرا یا ان کی اطرت سے ذرا بھی تم نے بغض و حسد رکھا تو عزیزان گرامی رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں گے تم سے۔ بے شک حق ہے، حق حق۔ فاطمہ بضعۃ منی، اب رسول کی حقیقت جو سمجھ سکتے ہو سمجھ لینا، رسول کی حقیقت کے اس ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول کی اس حقیقت کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ بے شک فاطمہ بضعۃ منی، جن کے تعلق سے آ گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جن کے تعلق سے پرانی آیات نازل ہو رہی ہیں، اس فاطمہ کو، وہ فاطمہ میرے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹکڑا ہے۔ اس ایک ٹکڑے کے بغیر، یعنی 2 ٹکڑے کر لو، ایک ٹکڑے کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہو سکتا جب تک ان دونوں ٹکڑوں کو ایک ساتھ نہیں کرو گے۔ تو لہذا رسول کو اکیلے مانو گے، فاطمہ کو چھوڑ دو گے، ان کی اطرت کو چھوڑ دو گے، کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ صرف اطرت کو مانو گے، رسول کو چھوڑ دو گے تو بھی کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ جب ان 2 ٹکڑوں کو ایک کرو گے، واہ واہ واہ، بے شک حق حق، اطرت کو، رسول کی رسالت کو، بیٹی کو، رسول کی رسالت کو، فاطمہ کو، رسول کی رسالت کو جب ایک کر دو گے عزیزان گرامی، تب تم جا کر معرفت بھی پا سکتے ہو،
حقیقت بھی پا سکتے ہو، شریعت بھی پا سکتے ہو، سلوک بھی طے کر سکتے ہو اور مقام پر بھی پہنچ سکتے ہو۔ یہ ہے ذات فاطمہ الزہرا کی، جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، یہ ذات فاطمہ الزہرا کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ کون بیان کرنے والی ہے؟ واہ 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 توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کی بنتی نہیں تھی، معاذ اللہ رب العالمین، کیا کیا باتیں یہ گجرات کے وہ کہاں کا رہنے والا نواقت صلاح الدین پاگل وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کی بنتی نہیں تھی۔ ارے ان کو بتاؤ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ یہ بیان فرماتی ہے کہ روز محشر ندا ہوگی، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، نگاہیں نیچے کر لو کہ تم اندھے کر دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہوا۔ بیان کرنے والا کون؟ حضرت عائشہ۔ کس کے تعلق سے؟ فاطمہ بنت محمد کے تعلق سے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ نگاہیں نیچی کر لی جائے روز محشر، فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے۔ یہ ہے مقام فاطمہ الزہرا کا۔ بے شک تم بتاتے ہو ان کی بنتی نہیں تھی، وہ ان سے حسد کرتی تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیسی اولاد ہو تم؟ دعوے سید بھی اور ام المومنین سے بغض بھی۔ ان کے بابا سے بغض بھی، دعوے سیادت بھی، فاروق اعظم سے بغض بھی، دعوے سیادت بھی۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ علماء اہل سنت کیا بیان فرما رہے ہیں، اس کے تعلق سے کیا کیا کہا گیا۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج اگر آپ کو سادات، میں یہ نہیں کہتا میں نہ سادات مخالف ہوں نہ سادات موافق ہوں، میں یہ کہتا ہوں اعتدال کا راستہ اپناؤ، سیدھا راستہ اپناؤ، ججمنٹل بنو۔ یہ دیکھو، میں یہ اکثر نہیں کہتا ہوں، اور اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں، جتنا حکم ان پر لگے گا اتنا حکم مجھ پر لگے گا، جتنا حکم ان پر لگے گا اتنا حکم مجھ پر لگے گا۔ لیکن سید صاحب کی ذمہ داری ڈبل ہے، بے شک بے شک، کیونکہ ان کے آقا کی شریعت ہے، سید صاحب کے نانا کی شریعت ہے۔ بے شک بے شک، حق ہے، حق حق حق۔ ذمہ داری ڈبل ہے یہاں پر۔ لیکن کیا کہیں، سید صاحب ہی داڑھی کٹوا کر گھوم رہے ہیں، واہ 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 واہ، کیا سنت کہنا۔ رسول کو پامال کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، حق حق، اسلامی لباس کو چھوڑ کر، اسلام کی پابندیاں، اسلام میں جو پابندیاں کی گئی ہیں اس کو چھوڑ کر آج 10 انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، جبکہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے 4.5 ماشا سے زیادہ آپ چاندی استعمال نہیں کر سکتے، اب تو سونا لاتے ہوئے گھوم رہے ہیں، فرعون کی سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اپنے نانا کی شریعت مطہرہ کا مذاق اڑوانے کی کوشش نہ کرو۔ جتنی ایک عام عالم کی ذمہ داری ہے، اس سے دوگنی ذمہ داری ایک سیدزادے کی ہے، کیونکہ اس کے آقا کی شریعت تمہارے نانا کی شریعت۔ بے شک بے شک، حق۔ سمجھو اس چیز کو، اپنی ذمہ داری کو ڈبل سمجھو۔ پھر اگر کہو کہ سادات کی عزت نہیں کی جاتی، سادات کی عزت نہیں کی جاتی، تو ڈھنڈورا پیٹ کر ہم لوگوں کے پاس نہ آیا کرو۔ دیکھتے ہیں کہ اگر سیدزادہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے، کون سامنے مفتی ہے، کون سامنے عالم ہے کہ جو اس کی دستبوسی نہ کرے، بے شک بے شک، جو اس کے اپنے سروں کا تاج نہ بنائے۔ بے شک، حق ہے، حق۔ لیکن تمہاری گفتار، تمہاری رفتار رافضیوں سے مل رہی ہے، تم افضلیت مطلقہ کے منکر بن رہے ہو، تم حضرات صحابہ کرام پر لعن و طعن کر رہے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تم سے امید رکھی جائے کہ تم سر پہ بیٹھائے جاؤ۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں تم لوگوں کی وجہ سے سادات کی عظمت کو پامال کیا جائے، جس کے ذمہ دار تم لوگ بنو گے۔ کھڑے ہو کر تم لوگ گالیاں بک رہے ہو صحابہ کرام
لیے ہاتھوں میں نہ جانے کنگن پہن لیے, گھڑیاں پہن لی, یہ کر لیا وہ کر لیا, ہم ہیں اہل بیت کے وکیل. اہل بیت کے وکیل ایسے نہیں ہوتے. اہل بیت کا وکیل دیکھنا ہے تو حضرت امام حسین کو دیکھو کربلا کے میدان میں, جس نے اسلام کے لیے اپنی پورا کنبات کو قربان کر دیا. بے شک حق ہے, حق. یہ نہیں دیکھا علی اکبر کی عمر کیا ہے, یہ نہیں دیکھا علی اصغر کی عمر کیا ہے, یہ نہیں دیکھا قاسم کی عمر کیا ہے, یہ نہیں دیکھی, اور محمد کی عمر کیا ہے, یہ نہیں دیکھا میرے عباس کے ابازو کس طرح سے قتل ہو گئے. میں آج ایک شہادت کا ایک ٹکڑا عزیزان گرامی پڑھنا چاہتا ہوں. اب بات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آئی ہے تو سمجھو عزیزان گرامی کیسے کس مصیبتوں کو جھیل کر اس اسلام کو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اسلام کو بچایا ہے. حضرت علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ, لوگوں کو جب پیاس ہوتی تھی کہ رسول دو عالم کے چہرے کو دیکھیں تو لوگ مدینے میں پکڑ پکڑ کر حضرت علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. اے علی اکبر ذرا سا رک جاؤ, تم سے شباہت مصطفیٰ دکھائی دیتی ہے. وہ علی اکبر میدان میں موجود ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اجازت پاتے ہیں, پہنچتے ہیں میدان میں. میں کوئی لمبی تفسیر نہیں کرتا ہوں, بس اتنا یہ بتاتا ہوں کہ سیدنا علی اکبر کے جو برچھی لگی تھی اس کے کئی پھل آگے تھے. وہ برچھی جا کر جب کلیجے پر لگی تو وہ برچھی کلیجے کو الجھا کر اپنے ساتھ وہیں پر رکھے ہوئی تھی. علی اکبر گرے, بابا جان کو آواز لگائی, بابا حسین. بابا حسین اپنے خیمے سے باہر نکل کر آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ علی اکبر گھوڑے سے گرے پڑے ہوئے ہیں اور سینے پر برچھی کھڑی لگی ہوئی ہے. بابا میری سینے سے اس برچھی کو نکال لیجئے, بڑی تکلیف میں ہوں. حضرت علی اکبر کا یہ کہنا تھا. حضرت امام حسین نے جیسے چاہا کہ برچھی کو نکالے. عزیزان گرامی روایت یہ کہتی ہے پورا کا پورا کلیجہ کٹتا ہوا جسم سے اس برچھی کے باہر نکلنے لگا. ایک طرف صدا یہ آتی تھی علی اکبر صبر کرنا, دوسری طرف آواز یہ آتی تھی بابا نانا جان محمد مصطفیٰ زیارت دے رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں. یہ ہے عزیزان گرامی تکلیف کا عالم. ایسے شہید ہوئے ہیں اہل بیت مصطفیٰ, ایسے شہید ہوئے ہیں اطرت مصطفیٰ. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس عمر کے جانور اس اسلام میں ذبح نہیں ہوتے اس عمر کے بچوں کو ان لوگوں نے ذبح کیا ہے, کاٹ دیا ہے. ان یزیدیوں نے کاٹا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. آج تم یہودیوں کے مثل کپڑے پہنتے رہو, یہودیوں کا چہرہ لگا کر داڑیاں کٹواتے رہو, یہودیوں کے مثل رات رات بھر جاگو, دن دن بھر سو, نماز سے دور, علم سے دور, عمل سے دور, تقوی سے دور, حقوق و لباس سے دور, ہر شے سے دور, فرض سے دور, واجبات سے دور, مستحبات سے دور, ماں باپ کی خدمت سے دور, بھائی بہنوں کے حقوق سے دور. جس عمر کے بچے کربلا میں شہید ہوئے ہیں اس عمر کے جانور ہمارے یہاں شہید نہیں کی ذبح نہیں کیے جاتے. علی اصغر کو دیکھو 6 ماہ کی عمر, حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا علی اصغر شہید ہو گئے. شہادت کا واقعہ بہت مختصر کر کے میں یہ بھی آپ کو بتائے دے رہا ہوں. سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلو اطہر پر ایک تیر لگا جو تیر 3 منہ کا کہلاتا تھا. 3 منہ کا تیر لگا اور سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی شہادت کو پیش کیا کہ اے اللہ اس علی اصغر کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور حضرت سیدنا علی اصغر کے لاشِ اطہر کو ایک خیمے کے پیچھے جا کر دفن کر دیا. حضرت علی اصغر کے لاشِ اطہر چھوٹے سے لاشے کو وہ تیر نکال کر جیسے ہی دفن کرنا تھا اور جب
پورا کربلا ہو گیا، تمام صحابہ اور صحابہ کے بچوں کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا، سروں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا کہ نیزے پر سجا کر کربلا کے میدان سے لے کر شام تک پہنچے، جلوس نکال کر، نگاڑے بجا کر، ڈھول بجا کر لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ ہم نے کیا کیا، رسول اللہ کے پیارے نواسوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ 18 بنو ہاشم تھے، 17 تھے، 21 تھے، جتنے بھی تھے ان میں سے ایک کم تھا۔ پوچھا کون کم ہے؟ کہا کہ ننھا علی اصغر، حسین کا بیٹا، میں نے دیکھا تھا کہ ایک خیمے کے پیچھے اس علی اصغر کو دفن کیا جا رہا ہے۔ آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو خیمے کے پیچھے دفن کرنے کا واقعہ سن کر اس لعین نے یہ بولا کہ جاؤ جا کر علی اصغر کا سر لے کر آؤ۔ یہ سارے سر تو اکٹھا ہو گئے، ایک نہیں ملا تو یزید ہم کو چھوڑے گا نہیں، گورنر ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سب گھوڑے پر بیٹھے تیار ہوئے، ہاتھوں میں نیزہ لیا، چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ پہلے خیمے کے پیچھے دفن کیا گیا ہے، سب نے نیزہ اٹھایا اور زمین پر مارنا شروع کر دیا، زمین پر مارتے چلے جاتے۔ عزیزان گرامی اتفاق سے اس خیمے کے پیچھے پہنچے اور زمین پر جیسے ہی نیزہ مارتے ہیں علی اصغر کا ننھا سا لاشائے اطہر اس نیزے میں لپٹ کر اوپر آ جاتا ہے۔ علی اصغر کا لاشا اوپر آیا، دیکھا کہ وہ ننھا لاشا ریت میں لپٹا ہوا اوپر آتا ہے۔ اس لعین نے اپنے زانو اپنے گھٹنے کے اوپر رکھا حضرت علی اصغر کے لاشے کو، اور رکھنے کے بعد سینہ رکھا اپنے گھٹنے پر، علی اصغر کی ننھی زلفوں کو پکڑا، اس لاشے اطہر کے گلے کو جسم سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ظلم ہوا ہے اہل بیت رسول کے ساتھ۔ سینے کے بل گھٹنے پہ لٹایا اور علی اصغر کے سر انور کو ایسے الگ کیا گیا ہے۔ آج اس شریعت مطہرہ پر اگر تم عمل نہیں کرتے ہو تو خوش مت ہونا، سوچنا کہ جب علی اصغر کو منہ دکھائیں گے تو ہمارا سر جھکا ہوا ہوگا یا فخر سے اٹھا ہوا ہوگا۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ آج تو صرف علی اصغر کے بارے میں بتایا، اگر کل شہیدان کربلا کے تعلق سے تم لوگوں کو بتانے لگوں عزیزان گرامی تو کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اور کیا تھے کیا ہوئے سب جانتے ہیں۔ آخری وقت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ایک اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک رومال آپ کے سر پر باندھا، جو کہ جس پر آپ کا ضربت لگی ہوئی تھی، جس پر نشان بنا ہوا تھا۔ حضرت کچھ 100 سال پہلے لوگوں کو خواب میں دکھائی دیا کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر انور سے پانی چلا گیا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ چلو اس کو ریپیئر کر دیں۔ ریپیئر کرنے کے لیے جیسے ہی نیچے اترے، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر وہی رومال آج بھی بندھا ہوا ہے اور خون کے دھبے آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے سوچا یہ سیدہ کا رومال مبارک ہے، کیوں نہ اس کو کھول لیا جائے۔ عزیزان گرامی حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے وہ رومال کھولا اور کسی نے تبرک کے طور پر اپنے ہاتھ پر رکھ لیا۔ عزیزان گرامی دوسرے دن دیکھا کہ قبر انور سے خون جاری ہے۔ پھر خواب میں دیکھا اس شخص نے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے سائل، اگر تجھے کچھ اور چاہیے تو لے جا، لیکن سیدہ کائنات کا یہ عطا کردہ رومال جو حسین نے میرے سر پر باندھا تھا، جو میری ذریعہ نجات ہے، اسے میرے ساتھ چھوڑ کر چلا جا۔ ایسے عزیزان گرامی پورا کا پورا کربلا ہوا ہے۔
کیا ہم قاسم کے بارے میں آپ کو بتائیں؟ کیا محمد کے بارے میں بتائیں؟ کیا عباس کے بارے میں بتائیں؟ کیا حسین کے بارے میں بتائیں؟ کیسے کیسے حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. آج اس اسلام کا تم لوگ مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہو. حسینی نہیں ہو سکتے وہ جو اسلام کی احکام کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ارے کم سے کم اپنے چہرے کو سنت رسول کے مطابق کر لو. لباس تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کر لو. دیکھتے ہیں کہ مائیں ایسی ٹہل رہی ہیں بے پردہ ہو کر کربلا کے میدان میں. حضرت بی بی زینب، حضرت سیدہ سکینہ جو 4 سال کی معصوم بچی ہے، وہ تک اپنے چہرے کو ایسے چھپائے ہوئے ہے کہ کوئی نامحرم نہ دیکھ سکے. کربلا کے میدان میں پردے کی حفاظت حضرت سکینہ کر رہی ہیں، بی بی شہربانو کر رہی ہیں، بی بی زینب کر رہی ہیں. اور آج 9 محرم کے نام پر ہم لوگ لپسٹک لالیاں لگا کر جلوسوں میں ٹہل رہی. کئی خراج عقیدت حضرت بی بی زینب کو پہنچے گا کہ تمہارے میک اپ کردہ آنکھیں، تمہارے میک اپ کردہ ہاتھ، تمہارے نیل پالش لگے ہوئے ہاتھوں پیر وہ دیکھیں گی تو خوش ہوگی. عقیدے کو مضبوط کرو. اگر خراج پیش کرنا ہی ہے تو گھر میں پردے کو قائم کرو. اور جو پیر صاحب حضرات آتے ہیں اور عورتوں سے ملتے ہیں، بالخصوص یہاں کے آس پاس کے پیر بہت آتے ہیں، جو کیونکہ پیر کو آدمی نہیں اڑاتا، عورتیں اڑاتی ہیں. ارے پیر صاحب میرے کتنے بڑے ہیں، کہ پیر صاحب میرے کتنے بڑے ہیں. شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی کہ کوئی مریدہ اپنے پیر کے سامنے بے پردہ یا کھلے منہ پہنچ جائے. پیر تو دبانا بہت دور کی بات ہے مولانا اسلم، شریعت اجازت نہیں دیتی. اور جو شریعت کی دھجیاں اڑائے وہ پیر نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، حسینی کردار تو بلند کرو. آج میں دیکھ رہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر آج یہ جو چاقو مار مار کر اپنے خون بہا رہے ہیں، کیا حسین کو خراج ایسے پہنچے گا؟ یہ جو ڈھولک شہنائیاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں، جب سارے سر نیزے پر موجود تھے تو یہی ڈھول تاشے بجتے ہوئے کربلا سے لے کر شام تک جلوس نکالتے ہوئے یہ یزیدی لے کر گئے تھے. اب فیصلہ تم کرو کہ تمہیں سچا حسینی بننا ہے یا یزیدی بننا ہے، کس کے اسوے پر چلنا ہے. میں آج فیصلہ تم لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ اپنے آپ کو حسینی بنانا چاہتے ہو، دعویٰ کر رہے ہو ہاں ہم حسین کے. میرے پیارے دوستو، حسینی بننا آسان بات نہیں ہے. بے شک سب کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، تب جا کر حسینیت بنتی ہے. آج سن لو گے، کل سن لو گے، پرسوں بھول جاؤ گے. ایسے سچے حسینی نہیں بنتے. اگر اس مجلس میں آئے ہو، اس ذکر میں آئے ہو، تو پکے حسینی بن کر اٹھنا. کم سے کم چہرہ سنت رسول کے مطابق ہو جائے. یہ مت سوچنا کہ دنیا ملے گی ہمیں یا نہیں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی وہ سنت اگر تم زندہ کرو گے تو تمہارا کفیل رسول ہو جائے گا. اس حسین کی سنتوں پر چلو گے تو تمہارا کفیل حسین ہوگا. اب سوچو کہ تمہیں کفالت حسین کے ہاتھوں میں دینی ہے یا اس دنیا کے لوگوں کے ہاتھوں میں دینی ہے. یہ چند سالوں کی زندگی، 70 80 90 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کر لیجئے. لیکن جو ابدی زندگی ہے جس میں آپ، یہ تو امتحان ہے ہمارا. اصلی ہمارا رزلٹ تو جنت معلیٰ میں ہوگا، جنت الفردوس میں ہوگا. میرے پیارے دوستوں، اپنی افکار بلند کرو. ایسے لوگوں کے پیچھے مت جاؤ جو شریعت مطہرہ کی مذاق اڑائیں، جو شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائیں، جو شریعت مطہرہ سے آپ کو دور کریں.
مولا کائنات کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن مولا کائنات کی آڑ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تبرہ اور ان پر طعن یہ رافضیوں کا شعار ہے، یہ شیعوں کا شعار ہے، یہ تفضیلیوں کا شعار ہے، یہ مولائیوں کا شعار ہے۔ بغیر سیدہ فاطمہ الزہرا کے رسول کو نہیں پا سکتے ہو، بغیر سیدہ کائنات کی عطرت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پا سکتے ہو۔ آج کی محفل عزیزان گرامی یہیں پر اسی جملے پر ختم کی جاتی ہے کہ کل سے اپنے آپ کو سچا پکا حسینی بناؤ گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے حضرت سید عبدالرزاق باپو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، جن کی کاوشوں کے بعد یہاں پر وہ خرافات بند ہوئیں اور یہ ذکر شہدائے کربلا آج 41واں سال ہے یہاں پر جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس حسین کا ذکر نہ کوئی بند کر پایا تھا، نہ کوئی بند کر پائے گا، نہ کوئی بند کروانے والا پیدا ہوا ہے، کیونکہ جب تک سورج ہے تب تک حسین ہے، جب تک چاند ہے تب تک حسین ہے، جب تک سورج میں یہ گرمی ہے تب تک حسین ہے، جب تک ہوائیں ہیں تب تک حسین ہے، جب تک اس چاند کی چاندنی ہے، اس ستاروں کی چمک ہے، تب تک میرے حسین کی ذات ہے۔ اپنے آپ کو حسینی بناؤ، حسینی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور حسینی بننا لفاظی کے طور پر نہیں، اصلی طور پر آپ کو حسینی بننا ہے۔ کل کا ذکر عزیزان گرامی حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر ہوگا۔ اس مجلس کے اختتام میں میرے ساتھ ایک نعرہ بلند کیجئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر۔ آج کا نعرہ حضرت مولائے متقیان مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب